अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ एक वीडियो घूम रही है बार बार टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे उसने हल्ला मचाया हुआ है। वो एक लड़की है, उसका नाम है आयशा अकरम। वो कोई पाकिस्तान 14 अगस्त पे मीनार पाकिस्तान पे जाती है, वहाँ जाके 400 लड़के उसके साथ ज़्यादती करते हैं, ऐसा उसका कहना है। अभी पता है क्या मसला क्या है, प्रॉब्लम ये हो रही है, अब इसका पूरे सबूत जो है ना मेरे पास, मैं आप सबको दिखाऊंगा कि आप देखो कि इसने कैसे प्लान किया, कैसे कैसे किया और किस नेचर की ये गंदी लड़की है, और कैसे इसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया और कैसे यूज़ किया और किस लिए कर रही है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो ये लड़की पहले 14 अगस्त से पहले ऐलान करती है कि मैं मीनार पाकिस्तान जा रही हूँ, आओ मेरे साथ वीडियो बनानी है, जो भी करना है, फ़ैन फॉलोइंग को बोलती है, ऐसा बयान जारी करती है। उसके बाद जाके एक इसके साथ एक लड़का है गंदी शक्ल का, जिसका नाम रैम्बो है और ब्लैक कलर, साले हरामी। मैं अभी उसको गाली क्या दूँ क्योंकि सब तो करैक्टर जो है ना, असल किरदार उस बंदे का है। तो उसके साथ चली जाती है, जाके वीडियो भी बनाती है, कोई लिपसिंग वाले ऐसे इशारे करती है, कपड़े ऐसे मतलब ऊपर उठा के या ऐसे ऐसे घुमा के फिल्मी स्टाइल, पूरा सत्यानाश करती है अपनी इज्जत का। और करने के बाद पता नहीं कौन से लड़के ऐसे उसको उंगली दी है, क्या किया है। मेरे कुछ कहते हैं कि इंडिया का झंडा भी दिखाया है इसने, पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया का झंडा दिखाया, जिसके नतीजे में जो पाकिस्तानी लोग थे वहां पर, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग थे, वो गुस्से में आगे वो बर्म हुए, उन्होंने इसकी करने के बाद ये आके 2 दिन खामोश हो जाती है और इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो भी डालती है, एक पिक्चर डालती है, मतलब ज़बरदस्त, उसमें इसकी मुस्कुराहट है और जो लिबास उसने पहना हुआ है। इसके 2 भाई आ जाते हैं, इसके ऊपर हाथ रखते हैं सर के ऊपर, इस जो है ना बेचारी मासूम, इसके साथ इतना जुल्म हुआ है, ऐसे उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। वो बड़े ही नामी और गिरामी बंदे हैं। एक को तो मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, इतना पसंद करता हूँ हद से ज़्यादा, उसकी मैं वीडियो देखता हूँ और अक्सर उसका प्रोग्राम प्रोग्राम देखता हूँ। उसका नाम है इकरारुल हसन और दूसरा है यासिर शामी, उर्दू पॉइंट का है। और ये दोनों आके उसके सर के ऊपर आके हाथ रखते हैं और इतना दिलासा देते हैं, भाई बाबू आपके बहुत जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है, हद से ज़्यादा जुल्म हुआ है। हत्ता कि ऐसा करते हैं कि आपको क्या बताऊं कि पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं और आके सोशल मीडिया पे इतना ही वो बताते हैं कि मैंने कि पाकिस्तान के बारे में कि अवाम पाकिस्तान की कैसी है, लड़के कैसे हैं, ये देखो उसके साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितना है कि पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। पहले पता नहीं था। इन लोगों ने आके एक प्रोग्राम किया, हत्ता के 1 लाख रुपया दिया है, 1 लाख रैम्बो को दिया है, यासिर शामी और इकरारुल हसन ने। मैं इसका सबूत दूंगा, ऐसे मैं नहीं बोल रहा। और 1 लाख रुपया दिया है। उसके बाद इन लोगों ने प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम करने के बाद उसको आंसू भरा जो है ना, यासिर शामी की जो घर है ना, उसके घर में जाके ही इंटरव्यू देती है। ये उसके घर नहीं है, पहले कॉल करते रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये आके उसको क्या करते हैं, 1 लाख रुपया ले लेते हैं, दे देते हैं उसको। वो लड़की ले लेती है और वो गंदी शक्ल का जो लड़का है रैम्बो, वो भी ले लेता है उससे 1 लाख रुपया। फिर इंटरव्यू शुरू हो जाता है। ये पूरा जो प्लान था ना पहले से फिक्स था, कैसे करना है, कैसे जाना है। उसके बाद ये यासिर शामी जो है ना, ये भी था और रैम्बो भी जो है ना, इकरारुल हसन की जो टीम है ना सरेआम, ये उसका मेंबर है। और ये पूरा प्लान पहले से फिक्स था। और इन दोनों घटिया तरीन लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम करके जो डॉलर कमाए हैं, ये पूरी उछले जो है ना, इन लोगों ने सियासत की है। मतलब किसका, वो अफ़गानिस्तान का जो मसला हो रहा है उसको नज़र हटाने के लिए इन लोगों ने ये काम किया है। और मैं इन सब के सबूत दूंगा आपको। और क्या करता है इकरारुल हसन, उसमें एक बयान जारी करता है, कहता है कि मुझे अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा ही करम है कि मुझे अल्लाह पाक शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह का कि पता नहीं उसने इस मुआशरे में शुक्र मैं उसे कहना चाहता हूँ, लानत है तेरी शक्ल पे। अल्लाह पाक बेटी उसको देता है जिससे सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करता है,
اور دوسری بات یہ کہوں گا، تو آپ جو کہہ رہے ہو نا شکر ہے اللہ پاک کا، مجھے اللہ پاک نے بیٹی نہیں دی جو تیرے گھر میں آ چکی ہے تیری بیوی بن کے، کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ جو تمہاری بہن ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تمہاری ماں ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تیرے گھر میں دو شادیاں کی ہوئی ہیں نا، اپنے دو بیویاں رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں نا، اس کو پھر نکال کے پھینک دوں نا۔ اگر اللہ پاک سے آپ بار بار کہہ رہے ہو بیٹی کا شکر ہے، اگر ہاتھ کسی پر، اگر کسی کی عزت پر ہاتھ جاتا ہے تو بیٹی پہ ضروری نہیں ہے، بہن پہ نہیں جا سکتا، ماں پہ نہیں جا سکتا، بیوی پہ نہیں جا سکتا۔ ارے تو میں تو یہ کہوں گا کہ شاہد افریدی کی ماشاءاللہ کتنا بیٹیاں ہیں، وہ ہمارا فیوریٹ ہے، اور ان کی قسمت بھی وہ ہمارا فیوریٹ ہے، اس کی کتنا بیٹیاں ہیں۔ اس نے کبھی ایسا بولا؟ جب سے شادی ہوئی ہے بیٹیوں کو گھر میں آنے سے ایک تو اللہ پاک اتنا برکت کرتا ہے حد سے زیادہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک بیٹی بھی اسی کو دیتا ہے جس پہ اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ آپ نے کتنوں کی ہیلپ کی ہے، کتنوں کی مدد کی ہے، لیکن اللہ پاک مجھے نہیں لگتا آپ پہ راضی ہوگا، اس لیے تو آپ ایسا بیان دے رہے ہیں۔ اوکے، اس بات پہ بھی میں آتا ہوں اور اس بات کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اور یہ دیکھو ایک اور ویڈیو دیکھو، یہ گندی شکل کا ہیرو جو بنا ہوا ہے نا اس کا، عائشہ اکرم کا، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ آ کے ویڈیو کیمرہ اوپن کرتا ہے، کچن میں جاتا ہے، عائشہ کا نام پکار رہا ہے، پکارنے کے بعد اس کو جھپکیاں لے رہا ہے، ایسے گلے سے لگا رہے ہیں۔ دیکھو یہ کیا کہتی ہے اردو پوائنٹ کو، جو عائشہ اکرم کیا کہتی ہے، اس نے جو نیوز میں بتایا ہے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ایسے گلے لگاتا ہے۔ تم نے بھائی اور بہن کے رشتے پر بھی کیچڑ اچھالا ہے، اس کو بھی بدنام کیا ہے، اس کو بھی نہیں بخشا تم نے، اتنا گھٹیا ترین عورت ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھو کہ یہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ایک انٹرویو کے لیے آئی ہوئی ہے بیچاری عائشہ اکرم، جس کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے، کیا کہہ رہی ہے، اس گندی شکل والے کو بلا رہی ہے کہ سنو جو بھی یہ چینل والے ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ بھی الگ سے ریکارڈنگ کرو، یہ پہلے سے پلان ہے بھائی، تاکہ الگ سے ریکارڈنگ کرو گے کسی اور وہ ریکارڈنگ کو یہ پھر سوشل میڈیا پہ ڈالے گی، اس کا جو مطلب پلان ہے وہ پورا کرے گی۔ یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے، مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کون ملے ہوئے ہیں یا کیسے ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ پاکستان کو کتنا بدنام کرے گی۔ میں تو حکومت پاکستان سے یہی درخواست کروں گا کہ ان کو سب سے پہلے اس کو گرفتار کرے، یہ جو گندی شکل کا ریمبو ہے نا اس کو گرفتار کرے، پورا سچ بتائے گا، یہ سچ بتائے گا کہ اصل کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، پورا جو بھی اس کا آ رہا ہے۔ یہ اس کو پکڑ نہیں رہی ہے، دوسرے کو طرف جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ۔ اور سب سے زیادہ یہ دیکھو کہ ابھی فکس پلان جو ان کا ہے نا وہ آ چکا ہے، یہ کتنا پیسے لیے ہیں اس نے، انہوں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، لاکھ آپ کو جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، یہ پہلے سے پلان تھا، پورا فکس تھا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ اہم بات یہ کہنا چاہتا ہوں، مینار پاکستان میں کوئی بھی لڑکی جاتی ہے اگر بھائی کے پاس اپنے بھائی کے ساتھ جائے گی، مجال ہے کسی کی نظر اٹھے یا کوئی ہاتھ اٹھا کے دکھائے۔ یہ جو اس کے ساتھ لڑکا تھا اس کو ایسے اٹھایا ہوا ہے، میں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، اس کی پوری ویڈیو میں نے دیکھی ہے، ایسے لڑکا اٹھا لیتا ہے، ایسے کرتا ہے، ایسے یہ کیا ہے بھائی، ایسے کرتا ہے بہن کو، ایسے کرتا ہے بھائی بہن کو۔ اگر یہ لڑکی اپنے ریئل بھائی کے ساتھ، اپنے کسی باپ کے ساتھ، اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ جاتی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے زیادہ اہم کردار تو اسی نے ہی اٹھایا ہوا ہے نا۔ تو پکڑتے کیوں نہیں ہو اس کو، اس لڑکے کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اٹھایا ہوا ہے اس نے گود میں۔ اور کتنا بدنام کرو گے ہمارے ملک کو، اللہ کا واسطہ ہے جان چھوڑ دو، ابھی بخش دو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو لحاظ کرو، کچھ تو خیال کرو۔
اور مجھے سب سے زیادہ جو زہر لگ رہے ہیں اس ٹائم 3 بندے ہیں، اقرار الحسن صاحب، یاسر شامی صاحب اور یہ گندی شکل کا ہیرو جس کا کردار ہے جو مینار پاکستان پہ لے کے گیا تھا اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، وہاں جا کے خود انگلی کر کے 2-3 شیطان لڑکے اس نے رکھے ہوئے تھے جو اس کی پلاننگ میں تھے، اس نے پھر ان لوگوں نے ڈرامہ کیا پلاننگ کے حساب سے، پھر پورا بھگدڑ مچ گئی، اور بھگدڑ مچ گئی، 400 لڑکوں کا نام آ گیا اس میں۔ میں دبئی میں رہتا ہوں اور میرے یہاں تک جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جن لوگوں نے جو ہے نا اس کا نام اچھال رہے ہیں، انڈیا کو خوشی دے رہے ہیں، ہمارے دشمن ملک کو خوشی دے رہے ہیں، پورا انڈیا کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کو اٹھا رہا ہے بار بار بات کو۔ تکلیف ہوتی ہے ہم کو، ہم باہر جاتے ہیں، ہم باہر کنٹری میں رہتے ہیں، کوئی بندہ ہم کو ملتا ہے سامنے تو ہم کو کس نظر سے دیکھتا ہے وہ ہم کو پتہ ہے، ہم جب اس کا سامنا کرتے ہیں تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں، یا کوئی آدمی ہم سے پوچھ لے ہاں بھائی تمہارے پاکستان میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، جب یہ سنتے ہیں تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کے لیے کچھ تو شرم کرو، اللہ پاک ہے جو اوپر دیکھ رہے، سب چیز پیسہ نہیں ہوتا، اقرار الحسن صاحب پیسہ نہیں ہوتا، یاسر شامی صاحب یہ سب پیسہ نہیں ہوتا، سب چیز مرنا ہے، یہ آنکھیں بند ہوں گی اور قبر کے اندر جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جب اللہ پاک فرشتہ بھیجے گا حق حساب کرنے کے لیے تو اس کے سامنے بیٹھو گے تو کیا جواب دو گے کہ تم نے کیا کیا ہے، کتنوں کے وہاں کتنوں کے گھر بچائے ہیں تو کتنوں کو تکلیف دی ہے۔ اقرار الحسن صاحب تم تو گھروں بچاتے ہو نا، لڑکیوں کو لے کے آتے ہو، جو جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی ہیلپ کرتے ہو، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تکلیف ہو رہی ہے یہاں پر، تکلیف۔ آپ کو دیکھتا ہوں، آپ میرے اتنا پسندیدہ ہو، اتنا پسندیدہ ہو، مجھ سے پوچھو یا میرے اللہ سے پوچھو، یہ کیا کیا تم نے؟ چند پیسوں کی خاطر خود کو بیچ دیا؟ سچ کیا ہے واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، لیکن اس ٹائم جو آپ کے ساتھ شہادتیں موصول ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ گناہ گار ہو، آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ پاک سے توبہ کرو اور پورے پاکستانی عوام سے توبہ کرو اور اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ بے حد افسوس ہے مجھے۔ کسی سے اگر میری بات کسی کو بھی بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، خوش رہو ہمیشہ، جہاں بھی رہو، ہم اللہ پاک سے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔